الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تو نور والے ہیں۔ عرض کرنے والے نے عرض کیا، حضور نور سے کیا مراد ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نور سے مراد آسمانوں اور جنتوں کا آفتاب ہے، اور یہ نور جنتی حوروں کو بھی شرماتا ہے، اور میں نے اس نور یعنی عثمان بن عفان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا ہے، بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم ملائکہ میں ان کا نام ذا نور یعنی نور والا رکھا ہے، اور جنتوں میں ذا نوری یعنی دو نور والا رکھا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ کون عثمان؟ جس کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان تمہارے نکاح میں کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اس کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام کی پکار پر لبیک کہا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوگا۔ کون عثمان؟ کہ جس کے نکاح میں میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی۔ حضرت عثمان غنی یہ واحد ہستی ہے جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، یعنی آپ کو دونوں ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 طرف آپ نے ہجرت کی، اور آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل جمع کرنے میں نہایت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ کون عثمان؟ جس سے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ عثمان اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے مسلمانوں کے قحط سالی کے موقع کے اوپر جب پانی کی کمی تھی تو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کون عثمان؟ جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر پہلی دفعہ اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ دوں گا، دوسری مرتبہ اعلان کیا میں 200 دوں گا، تیسری مرتبہ اعلان کیا میں 300 اونٹ دوں گا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قافلہ جمع ہوا تو 950 اونٹ
50 گھوڑے 1000 اشرفیہ کی پیش کی، پھر بعد میں 10,000 مزید اشرفیہ پیش کی۔ کون عثمان؟ جس کے متعلق حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر جلوہ گر تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر تھوڑی ہٹ گئی، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے دروازہ بجایا، اندر آئے، حضور کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا۔ جو اس معاملے میں آئے تھے وہ چلے گئے، حضور اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، انہوں نے بھی حضور سے بات کی۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی بات کے دوران حضور اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میرے کریم آقا جلدی سے اٹھ کر بیٹھے۔ آپ نے اپنا کپڑا مبارک اپنی پنڈلے کے اوپر صحیح طرح ڈھانپ دیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور حضرت ابوبکر میرے والد گرامی بھی آئے، حضرت عمر بن خطاب بھی آئے، آپ نے ان کی آمد کے موقع کے اوپر اتنا اہتمام نہیں کیا، آپ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے وقت یہ اہتمام کیوں کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہتا تو عثمان مجھ سے اپنی بات نہ کر پاتا، اور دوسری بات سن، اے عائشہ، جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں اس عثمان کا کیوں حیا نہ کروں؟ یہ وہ تھے عثمان کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اوپر اتنا عمل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی پردے کے اندر بھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ جب بھی آپ نہاتے تہبند باندھ کر، پردے کے اندر بھی نہاتے تو آپ تہبند باندھ کر آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ وہ عثمان جس کے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت رضوان کے موقع کے اوپر آپ نے اپنا ایک ہاتھ آپ نے اپنی طرف سے منتخب کیا، مقرر کیا، آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو قرار دیا۔ وہ عثمان جس کے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا، جب حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ کے اندر قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، عثمان تم آ گئے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، تم صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہو، مگر قربان جائے حضرت عثمان غنی کی ذات پر۔ آپ نے فرمایا، میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، میں صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا جب تک میرے کریم آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے۔ عثمان بھی اس وقت تک سعی طواف نہیں کرے گا۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔